اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے اعمال کو اس کے سامنے کر دیں گے، نیکی بدی جب اس کے سامنے ہو جائے گی، کہیں گے یہ تمہاری جو ہے خرابی ہے، یہ برائی ہے، تم نے اس کو ایسا کیا ہے، انسان جھٹلانا چاہے گا کہ پروردگار عالم ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو جس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا ہے، انسان کا منہ بند کر دیا جائے گا، منہ میں تالا لگا دیا جائے گا، اس ہاتھ کو حکم دے گا کہ تم گواہی دو، تم اس نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ انسان بے بس ہو جائے گا۔ پاؤں پیر کو حکم دے گا کہ تم جو ہے تمہارے ذریعے اس نے چل کے گناہ کرنے کے لیے گیا تھا کہ نہیں، زبان بند ہو جائے گی، پیر گواہی دے گا اس کے خلاف۔ وہ زمانہ کو یاد کیجئے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تو چند روزہ زندگی ہے، دکھ مصیبت کی زندگی تو ہے ہی پریشانی کی جگہ۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے تو قید خانہ ہے ہی، کافروں کے لیے جنت ہے۔ ہمارے لیے آرام کی جگہ آخرت ہے، اور یہ جگہ ہمارے لیے اپنی زندگی کو بنانے کی جگہ ہے۔ انسان جب کسان کھیتی کرتا ہے، جب فصل پک جاتا ہے تو کسان کھیتی کا فصل اپنے گھر لاتا ہے۔ کون لاتا ہے؟ جو کھیتی کرتا ہے۔ جو کرتا ہی نہیں وہ تو کیا لائے گا؟ اسی طرح جو انسان نیکی کرے گا ہی نہیں تو آخرت میں کیا پائے گا وہ؟ قرآن کریم کی آیت بتاتا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص پورا کامیاب ہوا۔ اور ہم کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ بڑی بلڈنگ بنا لینا کامیابی ہے، زمین خرید لینا کامیابی ہے، بچوں کو ڈگری دلا دینا کامیابی ہے۔ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا بنانے والا خود کہتا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے۔ اس دنیا کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اور ہم کامیابی کہتے ہیں کہ ہم بلڈنگ بنا لیے، مکان بنا لیے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب تو وہ ہے کہ جو جنت چلا گیا، جس کا جنت کا جانے کا فیصلہ ہو گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہوا۔ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، جس میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ ہم میں سے کامیاب ہے وہ شخص جس نے اس دنیا کے اندر آ کر اپنے آخرت کو بناتا ہے۔ زندگی کی مثال کیا ہے؟ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی ایسی چیز ہے جیسے انسان چراغ جلا کر ہوا پہ رکھ دیتا ہے اور ہوا کا ایک تھپیڑ آ کر وہ جو ہے چراغ کو بجھا کے چلا جاتا ہے، وہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ ہم آج یہاں ہیں، کل کہاں ہوں گے کسی نے دیکھ کے نہیں آیا ہے۔ اچھے اچھے لوگ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا، بڑے بڑے عہدیداروں کو آپ نے دیکھا کہ اس دنیا میں آئے، ان کو سیکنڈ اور منٹ کا بھی فرصت نہیں ملا۔ جب موت کا وقت مقرر ہو جائے گا تو ہمیں اور آپ کو فرصت نہیں دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تقریر بیان میں سنتے ہیں کہ جب مسجد اقصی بنا رہے تھے میرے محترم بزرگوں دوستو، تو جب ان کا موت کا وقت مقرر ہو گیا، جب موت کا فرشتہ آیا، کہا کہ ہم آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ کس نے بھیجا؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ یہ مسجد جو بن رہی ہے ہماری نگرانی میں بن رہی ہے، کچھ دن کا ہمیں مہلت دے دیا جائے تاکہ یہ مسجد کا کام مکمل ہو جائے اور تب ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ فرشتہ کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو بنانے کا کام اللہ کا ہے اور آپ کا نہیں ہے، آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ اس بات کو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے نبی جس کو منٹ کا فرصت نہیں دیا گیا، تو ہمیں اور آپ کو دیا جائے گا؟ آج تک کسی کو نہیں دیا گیا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، ذرا غور کیجئے، جب انسان اس دنیا سے نیکی کر کے چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری نیکیاں ہیں، پہاڑ کے برابر تمہاری نیکیاں ہیں، انسان کو تصور اور خیال نہیں ہوگا۔
اس کو گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ اتنی کی ہم نے دنیا میں کی ہے. تب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہی تمہاری نیکی ہے. حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ بھلائی کے راستہ بتانے والے کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا اس پر چلنے والے کو دیا جاتا ہے. اس دنیا کے اندر اگر آپ نے کسی کو رہبری کر کے مسجد تک لایا، کسی کو جو ہے مسجد کی طرف آپ نے راغب کر کے لایا کہ چلو بھائی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، آپ بھی چلیے آپ بھی پڑھیے. اگر آپ کی بات اس کے دل میں اثر کر گیا، آپ کی باتوں کو کہنے سے جو ہے وہ مسجد تک آیا، تو وہ پڑھنے والے کو بھی ثواب، اور آپ جو اس کو لے کے آئے تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب. تو وہی نیکی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھائیں گے کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں، تب انسان کو تصور اور خیال نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے دنیا میں اتنی نیکی کہاں کی ہے. تب کہیں گے کہ فلاں شخص کو تم نے جو ہے مسجد تک لایا تھا، دین کی طرف لایا تھا، برائی کرنے سے جو اس کو رکنے کے لیے کہا تھا تم نے، اس نے برائی کرنے سے رک گیا اور مسجد تک آیا اور وہ بھی اللہ والا ہو گیا. ان کو بھی ثواب دیا گیا اور ان کے ذریعے تمہیں بھی دیا گیا. اگر کوئی یتیم ہے جو بے بس ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ہم نے اس کی جو ہے داد خائی کر دی، اس کی امداد کر دی. بہت لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ حالات ان کے اوپر آنے سے جو ہے ان کو غیرت یہ یاد دلاتی ہے کہ دوسرے کے پاس ہاتھ میں مت پھیلاؤ، اور اس کا گھر کا خرچ بھی نہیں چلتا ہے. مان کے چلیے بہت لوگ امیر تھے، اچھے خاصے جو ہے کھاتے پیتے تھے، کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، ان کے کمانے والے نہیں رہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب وہ جو ہے شرم کے مارے کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی بتایا گیا کہ چپکے سے آپ ان کی مدد کریں. تو جو شخص ایسا کرتا ہے تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آخرت میں نیکیوں کا جو ہے ذخیرہ رکھیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہوگا. اگر وہ جو جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی غیر جاندار ہیں وہ پرانے ہو کر منہدم ہو جائے گا. جیسے مکان ہے، اگر جو مکان انجینئر بنایا اس کا ٹیمپریچر اگر 50 سال کا بتایا ہے، 60 سال بتایا ہے، 60 سال بعد وہ خود بہت گرنے لگے گا. جیسے کہیں پل بن رہا ہے، دیکھا ہے کہ یہ پل پرانا ہو رہا ہے، اس کو توڑ کے پھر نیا بناتا ہے. اس لیے نیا بناتا ہے کہ اس کا جو ٹیمپریچر تھا وہ اب لو ہو گیا، کبھی بھی گر سکتا ہے، اس سے پہلے اس کو جو ہے منہدم کر کے ختم کر دیا جائے. کہیں پیڑ ہے وہ پرانا ہو کر سوکھ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. انسان اور جنات ایک ایسی جو ہے قوم ہے جس کو یہاں کے بارے میں حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا. اس لیے کہا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر اس دنیا کو ہم اور آپ بناتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر دیں گے. ایک وہ شخص ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا. مان کے چلیے کوئی نیک آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، سب لوگ افسوس کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں یہ شخص بہت ہی نیک تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب عطا کرے. جب بھی اس کے جو ہے زبان پہ اس کا خیال گزرے، اس کے دل سے اس کا خیال گزرے، تو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ٹائم کرتے اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ یہ شخص بہت ہی اچھا آدمی تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اسی کے اپوزٹ میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جب اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھلے چلا گیا، وہ سب کو تنگ کر کے رکھتا تھا، سب کو ستا کے رکھتا تھا، سب کو دقت اور پریشانی میں ڈال کے رکھتا تھا. تو ایسے جو ہے میرے محترم بزرگوں دوستو وہی ہے قبر کا حال. جب کوئی نیک آدمی قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میرے پشت پہ جتنے بھی لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ ہم کو تمہیں سے پیار تھا، تم نے بہت اچھا کیا کہ دنیا چھوڑ کر آ گیا، اب میرا بھی حال دیکھو. حدیث کی کتابوں میں جو ہے قبر حد وسیع لمبی چوڑی ہو جاتی ہے اور جو ہے میت سے کہتا ہے کہ تم سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے. اسی کے برخلاف اگر کوئی فاسق فاجر بدکار آدمی یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ میری پشت پہ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ بغض تمہیں سے تھا ہم کو،
تم جب میرے قبضے میں آیا ہے تو میرا حال بھی دیکھو. یہ بات کہہ کر جو ہے قبر اس کو دونوں طرف سے اس طرح دباتی ہے, جو ہے ایک طرح کی پسلیاں دوسری طرف جا کر جو ہے گھس جاتی ہے, اور اس پر 70 اژدھے مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور ایک اژدھا ایسا ہوتا ہے, اتنا زہریلا اژدھا ہوتا ہے کہ زمین پر اگر ایک اژدھا جو ہے پھونک مار دے, پھنکار مار دے, تو قیامت تک وہ زمین میں گھاس نہ اگے, اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, کہنے سننے کی تو بہت ساری باتیں ہیں, اصل عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ کھا کے اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. انسان سن تو بہت چیز لیتا ہے, لیکن عمل اصل چیز ہے. اگر اس کو عمل میں لائے گا تو اس کو دونوں جہاں میں اس سے فائدہ ہوگا. اگر عمل میں نہیں لائے گا, صرف سنے گا, تو وہ سننا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی آخرت کو خیال رکھیں, ہم اپنے آخرت کے بارے میں ہمیشہ سوچیں, ہم ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں کہ کب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا پڑے گا. انسان یہ کہتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے, ہم بعد میں نیکی کر لیں گے. جوان طبقہ کو اگر پوچھا جائے ابھی ہماری عمر ہی کیا ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نیکی کریں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ خیال اور تصور نہ کرے. دنیا کے اندر آنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, پہلے باپ آتا ہے, تب بیٹا آتا ہے, تب پوتا آتا ہے, لیکن جانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. بعض وقت ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو ہے دادا کے کندھے پہ پوتا کا جنازہ ہوا جو ہے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے, باپ کے کندھے پہ بیٹا کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. تو آنے کا تو سلسلہ ہوتا ہے, پہلے باپ آئے گا, پھر بیٹا آئے گا, پھر پوتا آئے گا, لیکن جانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہم کب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں کوئی دیکھ کر نہیں آیا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم آخرت کی جو ہے تیاری کریں, اور ہمیشہ اپنے آپ کو ہم اپ ٹو ڈیٹ رکھیں کہ کب ہمارا بلاوا آ جائے اور یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں.